بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے یہ دلچسپ واقعات بھی سنائیں گے جن کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ لیکن پہلے آپ کو یہودیوں کے دیے ہوئے سوالات کے جوابات بتاتے ہیں۔ تو چلیے بات کرتے ہیں مشرکین کے دوسرے سوال کی، یعنی ذوالقرنین کون تھا، اور آپ کو ذوالقرنین کے بارے تفصیلات بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ ذوالقرنین ایک نیک، خدا رسیدہ اور زبردست بادشاہ تھا۔ انہوں نے 3 بڑی مہمات سر کی۔ پہلی مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ یہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جس کے بارے میں اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ چاہیں تو اس قوم کو سزا دیں، چاہیں تو ان کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو شخص ظالم ہے ہم اسے سزا دیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دیں گے، البتہ مومن بندوں کو نیک بدلہ ملے گا۔ دوسری مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں انہیں ایسے لوگ ملے جن کے مکانات کی کوئی چھت وغیرہ نہیں تھی۔ تیسری مہم میں وہ 2 گھاٹیوں کے درمیان پہنچے۔ یہاں کے لوگ ان کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اشاروں میں یا ترجمان کے ذریعے یاجوج ماجوج کی تباہ کاریوں کا شکوہ کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان بند بنا دیں۔ ذوالقرنین نے لوہے کی چادریں منگوائیں، پھر ان سے ایک دیوار بنا دی، اس میں تانبا پگھلا کر ڈالا گیا۔ اس کام کے ہونے پر ذوالقرنین نے کہا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا کام ہو گیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور تباہ کاریاں کریں گے۔ دوستو، ذوالقرنین کے بارے میں مختلف وضاحتی کتابوں میں ملتی ہیں، جن میں سے کچھ دلچسپ باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرنین کے معنی 2 سمتوں کے ہیں۔ ذوالقرنین دنیا کے 2 کناروں تک پہنچے تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا گیا تھا۔ بعض نے قرن کے معنی سینگ کے لیے ہیں، یعنی 2 سینگوں والے۔ ان کا نام سکندر تھا، لیکن یہ یونان کے سکندر نہیں ہے جسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ یونانی سکندر کافر تھا، جبکہ یہ مسلم اور ولی اللہ تھے۔ یہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ خضر علیہ السلام ان کی فوج کا جھنڈا اٹھانے والے تھے۔ دوستو، یہاں تک تذکرہ تھا مشرکین مکہ کے دوسرے سوال کا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ چلیے اب آپ کو تیسرے سوال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے، یعنی روح کی حقیقت اسی کے علم میں ہے، اس کے سوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ روح کے بارے میں یہودیوں کی کتابوں میں بھی بالکل یہی بات درج تھی کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور اس نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ یہودیوں نے مشرکوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے روح کے متعلق کچھ بتایا تو سمجھ لینا وہ نبی نہیں ہے، اگر صرف یہ کہا کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے بالکل یہی جواب ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستو، آپ نے ان 3 سوالات کے جوابات ملاحظہ کیے جو کہ یہود نے مشرکین کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کے لیے دیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات وحی کے ذریعے بتلا دیے۔ یوں مشرکین کے منہ بند ہو گئے۔ یہاں پر روح کے حوالے ایک مناظرے کا واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیے دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند دلچسپ واقعات آپ کو سنائیں گے۔ یہ واقعہ سن لیں۔ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان فتح کیا تو ہندو مذہب کا ایک عالم مسلمان عالموں سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ اس نے مطالبہ کیا، میرے مقابلے میں کسی عالم کو بھیجو۔ اس پر لوگوں نے امام رکن الدین کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس ہندوستانی نے ان سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سامنے نہیں ہے۔ اس پر اس ہندی عالم نے پوچھا، تمہیں اس کی خبر کس نے دی؟ امام رکن الدین بولے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس پر اس ہندی نے کہا، تمہارے پیغمبر نے روح کے بارے میں کیا کہا ہے؟ امام بولے، یہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے۔ اس پر اس ہندی عالم نے کہا، تم سچ کہتے ہو۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ دوستو، چلیے اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب اور آپ کو وہ واقعات سناتے ہیں جن کا آپ کو انتظار تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ رضوان اللہ عنہم کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ایسے میں قبیلہ زبید کا ایک شخص وہاں آیا۔
उस वक्त नजदीक ही कुरैश मक्का भी मजमा लगाए वहां बैठे थे। कबीला जुबैद का वो शख्स उनके नजदीक गया और इर्द गिर्द घूमने लगा। फिर उसने कहा, ऐ कुरैश, कोई शख्स कैसे तुम्हारे इलाके में दाखिल हो सकता है और कोई ताजर कैसे तुम्हारी सरजमीन पर आ सकता है, जबकि तुम हर आने वाले पर जुल्म करते हो। ये कहते हुए जब वो उस जगह पहुंचा जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, तो आपने उससे फरमाया, तुम पर किसने जुल्म किया? उसने बताया, मैं अपने ऊंटों में से 3 बेहतरीन ऊंट बेचने के लिए लेकर आया था, मगर अबू जहल ने यहां उन तीनों ऊंटों की असल कीमत से सिर्फ 1/3 कीमत लगाई। और ऐसा उसने जानबूझकर किया, क्योंकि वो जानता है वो अपनी कौम का सरदार है। उसकी लगाई हुई कीमत से ज्यादा रकम कोई नहीं लगाएगा। मतलब ये कि अब मुझे वो ऊंट इस कदर कम कीमत पर फरोख्त करने पड़ेंगे। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? मेरा तजारत का ये सफर बेकार जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पूरी बात सुनकर फरमाया, तुम्हारे ऊंट कहाँ हैं? उसने बताया, यहीं खिजरा के मकाम पर है। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उठे, अपने सहाबा को साथ लिया, ऊंटों के पास पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ऊंट वाकई बहुत उम्दा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे उनका भाव किया और आखिर खुश दिली से सौदा तय हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऊंट उससे खरीद लिए। फिर आपने उनमें से 2 ज्यादा उम्दा फरोख्त कर दिए और उनकी कीमत बेवा औरतों में तकसीम कर दी। वहीं बाजार में अबू जहल बैठा था। उसने ये सौदा होते देखा, लेकिन एक लफ्ज बोल ना सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आए और फरमाया, खबरदार अमरो, अगर तुमने आइंदा ऐसी हरकत की तो बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। याद रहे कि अमरो अबू जहल का नाम है। ये सुनते ही वो खौफजदा अंदाज में बोला, मोहम्मद, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से लौट आए। दोस्तों, कहते हैं उधर रास्ते में उमैया बिन खल्फ अबू जहल से मिला। उसके साथ दूसरे साथी भी थे। उन लोगों ने अबू जहल से पूछा, तुम तो मोहम्मद के हाथों बहुत रुसवा होकर आ रहे हो। ऐसा मालूम होता है कि या तो तुम उनकी पैरवी करना चाहते हो या तुम उनसे खौफजदा हो गए हो। इस पर अबू जहल ने कहा, मैं हरगिज मोहम्मद की पैरवी नहीं कर सकता। मेरी जो कमजोरी तुमने देखी है उसकी वजह यह है कि जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनके दाएं बाएं बहुत सारे आदमी नजर आए। उनके हाथों में नेज़े और भाले थे और वो उनको मेरी तरफ लहरा रहे थे। अगर मैं उस वक्त उनकी बात ना मानता तो वो सब लोग मुझ पर टूट पड़ते। प्यारे दोस्तों, एक वक्त था जब अबू जहल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ पहुंचाता था, लेकिन अल्लाह ताला ने अब उसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा रोब डाला कि उसकी बोलने की हिम्मत तक ना हुई। ताकतवर होने के बावजूद भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे हो गया जैसे भीगी बिल्ली। और याद रहे कि ये एक वाकया नहीं है, ऐसे और भी वाकयात हैं, वो भी मुलाहिजा फरमाएं। और हमें कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि अबू जहल का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यूं सहम जाना आपको कैसा लगा। इसी तरह का एक और वाकया है कि अबू जहल एक यतीम का सरपरस्त बना, फिर उसका सारा माल गजब करके उसे निकाल बाहर किया। वो यतीम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू जहल के खिलाफ फरियाद लेकर आया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यतीम को लिए अबू जहल के पास पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, इस यतीम का माल वापस कर दो। अबू जहल ने फौरन माल उस लड़के के हवाले कर दिया। मुशरिकीन को यह बात मालूम हुई तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने अबू जहल से कहा, क्या बात है, तुम इस कदर बुज़दिल कब से हो गए कि फौरन ही माल इस लड़के के हवाले कर दिया। इस पर उसने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं मुझे बहुत खौफनाक हथियार नजर आए थे। मैं उनसे डर गया। अगर मैं इस यतीम का माल ना लौटाता तो वो इन हथियारों से मुझे मार डालते। और इसी तरह का एक और वाकया यूं नकल किया जाता है। कहते हैं कबीला खशम की एक शाख अराशा थी। उसके एक शख्स से अबू जहल ने कुछ ऊंट खरीदे, लेकिन कीमत अदा ना की। उसने कुरैश के लोगों से फरियाद की। उन लोगों ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने का प्रोग्राम बना लिया। उन्होंने इस अराशी से कहा, तुम मोहम्मद के पास जाकर फरियाद करो। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि उनका ख्याल था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अराशी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اسے ساتھ لیا اور ابو جہل کے مکان پر پہنچ گئے۔ اس کے دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محمد۔ ابو جہل فوراً باہر نکل آیا۔ آپ کا نام سنتے ہی اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اس شخص کا حق فوراً ادا کر دو۔ اس نے کہا، بہت اچھا، ابھی لایا۔ اس نے اسی وقت اس کا حق ادا کر دیا۔ اب وہ شخص واپس اسی قریشی مجلس میں آیا اور ان سے بولا، اللہ تعالیٰ ان یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزائے خیر دے۔ اللہ کی قسم انہوں نے میرا حق مجھے دلوا دیا۔ مشرک لوگوں نے بھی اپنا ایک آدمی ان کے پیچھے بھیجا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ دیکھتا رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ واپس آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا، ہاں بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ جواب میں اس نے کہا، میں نے ایک بہت ہی عجیب اور حیرت ناک بات دیکھی ہے۔ اللہ کی قسم محمد نے جیسے ہی اس کے دروازے پر دستک دی تو وہ فوراً اس حالت میں باہر نکل آیا گویا اس کا چہرہ بالکل بے جان اور زرد ہو رہا تھا۔ محمد نے اسے کہا کہ اس کا حق ادا کر دو۔ وہ بولا، بہت اچھا۔ یہ کہہ کر وہ اندر گیا اور اسی وقت اس کا حق لا کر دے دیا۔ قریشی سردار یہ سارا واقعہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ اب انہوں نے ابو جہل سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو حرکت تم نے کی ایسی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ جواب میں اس نے کہا، تمہیں کیا پتا؟ جو ہی محمد نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے ان کی آواز سنی تو میرا دل خوف اور دہشت سے بھر گیا۔ پھر میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت قداور اونٹ میرے سر پر کھڑا ہے۔ میں نے آج تک اتنا بڑا اونٹ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتا تو وہ اونٹ مجھے کھا لیتا۔